فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں منادی توحید، جو کہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے حالات اور واقعات پر مبنی کتاب ہے، جسے ترجمہ کیا ہے مولانا ذوالفقار علی سیدی سولنگی اور عطا تراب صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، اور یہاں سے صفحہ نمبر 25 اور پہلی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے عارف کامل حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت قدس سرا کے حالات زندگی۔ صفحہ نمبر 27 ولادت۔ رخ محبوب کی زیارت کا شوق رکھنے والوں کے پیر، عظیم عارف، جمال السالکین حضرت آیت اللہ عظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت فومنی جگہ کا نام ہے، 1434 کے اواخر میں صوبہ گیلان کے شہر فومن کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کربلائی بہجت کا شمار شہر کے قابل اعتماد لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ کھیتی باڑی اور کام کاج کے علاوہ کندھے پر عبا رکھے اپنی دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ لوگوں کے قابل اعتماد تھے، اس لیے لوگوں کے معاہدوں اور اسناد میں بطور گواہ شامل ہوتے تھے۔ وہ خوش ذوق اور اہل ادب تھے، اور اہل بیت عصمت و طہارت سے شدید محبت کی بنا پر اہل بیت اطہار علیہم السلام، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا علیہ السلام کے غم میں رواں اور پرسوز شاعری کرتے تھے، اور اپنے اشعار قرب و جوار سے آنے والے ذاکرین کو لکھ کر دیتے تھے۔ آج نیم صدی کے بعد بھی ان کے لکھے ہوئے نوحے اور قصیدے ذاکرین اور اہل منبر کے لبوں پر جاری و ساری رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 عنوان ہے انہیں چھوڑ دو، یہ محمد تقی بہجت کے والد گرامی ہیں۔ دست قدرت اپنے محبوب بندوں کی تربیت اور رشد اور ہدایت میں خاص تدبیر روا رکھتا ہے۔ ایسی نصیحت آمیز تدابیر کی مثالیں شیخ العارفین حضرت آیت اللہ بہجت کی زندگی میں کم نہیں ہیں۔ ان تدابیر میں سے ایک تدبیر حضرت آیت اللہ بہجت کے والد گرامی کے ایام جوانی کی کچھ حکایات ہیں۔ آپ کے والد گرامی 17 سال کی عمر میں ایک وبائی بیماری کی لپیٹ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ان کا زندہ بچنا مشکل ہو گیا۔ اس سلسلے میں آپ کے والد گرامی کہتے تھے، اسی دوران میرے کانوں میں آواز آئی، انہیں کچھ نہ کہو، یہ محمد تقی بہجت کے والد گرامی ہیں۔ اور پھر اسی عالم میں وہ سو گئے اور چشم تصور سے دیکھنے لگے کہ وہ مر چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بہتری محسوس کی، اور پھر آہستہ آہستہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ اس واقعے کے چند سال بعد ان کی شادی ہوئی، اور اس واقعے کو یکسر بھول گئے۔ شادی کے بعد انہوں نے پہلے بیٹے کا نام مہدی رکھا، دوسری بیٹی کے بعد تیسرے بیٹے کا نام محمد حسین رکھا، اور چوتھے بیٹی کی پیدائش پر انہیں ایام بیماری کی بات یاد آ گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چوتھے بیٹے کا نام محمد تقی رکھا۔ لیکن اللہ سبحانہ نے اس چوتھے بچے کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا، اور وہ بچپنے میں ہی حوض میں ڈوب کر دنیا سے چل بسا۔ چنانچہ پروردگار عالم نے 5واں بچہ عطا فرمایا، اس بچے کا نام بھی انہوں نے محمد تقی رکھا۔ وہ بچہ بڑے ہو کر جادہ معرفت پر گامزن ہوا، اور اس عصر حاضر کا مایہ ناز عارف کامل حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی صورت میں سامنے آیا۔ صفحہ نمبر 29 عنوان ہے علمی سفر۔
آیت اللہ بہجت ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد دینی تعلیم میں مگن ہو گئے۔ آپ کا بچپن آپ کی بزرگی کا غماز تھا۔ آپ بچکانہ کھیل کود سے کنارہ کش رہتے تھے۔ حصول علم اور خدا شناسی کا عشق آپ کو اسی طرح گھیرے ہوئے تھا کہ آپ اوائل عمر سے ہی اپنے شہر کے نیک علماء کی محفلوں میں جاتے تھے۔ عربی ادبیات مکمل کرنے کے بعد آپ 1447 میں درس نظامی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہجرت پر آمادہ ہوئے۔ عراق کے ارادے سے آپ ہمدان تک گئے، مگر پاسپورٹ کے کسی مسئلے کی وجہ سے قم میں تعلیم جاری رکھنے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے ایک عزیز کے ساتھ قم کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اس زمانے میں قم کو علمی مرکز کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اس لیے قم میں چند دن قیام اور طلباء اور علماء سے مشاورت کے بعد اپنے شہر فومن واپس آ گئے اور فیصلہ کن انداز میں عراق کے شہر کربلا کے سفر کے لیے تیار ہوئے۔ آخر کار 1348 ہجری میں ایک قافلے کے ہمراہ کربلا کی طرف ہجرت کی اور تقریباً 4 سال وہاں قیام پذیر رہے۔ اسی دوران آپ نے تہذیب نفس کے ساتھ ساتھ ابو القاسم خوئی جیسے علماء سے کسب فیض بھی کیا۔ آپ 1352 ہجری میں اعلیٰ دینی تعلیم اور الہی معارف کے حصول کے لیے نجف اشرف کی طرف روانہ ہوئے اور اعلیٰ دینی تعلیم کو نجف اشرف کے آیات اعظام من جملہ شیخ مرتضیٰ تلقانی کے حضور میں مکمل کیا۔ آپ نے اجتہاد کے تمام مقدمات اس طرح سے طے کیے کہ آپ اس سارے سفر کے دوران آیہ کریمہ کا مصداق بنے رہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35، یعنی آگ اسے چھوئے بھی نہیں تاہم ایسا معلوم ہو کہ آپ روشن ہو جائے گا۔ آیت اللہ بہجت آقا ضیاء عراقی اور مرزا نائینی جیسے آیات اعظام سے فیضیاب ہونے کے بعد آیت حق شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کی معنویت سے لبریز اور مشکل درس میں شریک ہوئے اور اپنی فقہی اور اصولی آراء کی تکمیل میں منہمک ہو گئے۔ آپ اس زمانے میں 20 سال کے نوجوان تھے، لیکن خصوصی ذہانت اور غور و فکر کی صلاحیت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے درس اور بحث اور مباحثے میں خاص نقد و نظر کے حامل تھے۔ یہ چیز بذات خود بزرگی اور دانائی کی واضح علامت تھی۔ نجف اشرف کے ایک بزرگ عالم دین کا کہنا ہے کہ آپ مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفہانی، جو کہ کم پانی کے نام سے مشہور ہیں، کو آرام نہیں کرنے دیتے اور مسلسل سوال پر سوال اور اعتراض پر اعتراض کرتے تھے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا بہجت آیت اللہ کمپانی کے درس میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے سوالات اور اعتراضات پیش کرتے تھے۔ خود آیت اللہ بہجت اپنے استاد آیت اللہ غروی اصفہانی کمپانی کی دقت نظر، استدلال کی قدرت اور تدریس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم کتاب اجارہ پڑھنا چاہتے تھے۔ ہم نے سنا کہ آیت اللہ ضیاء عراقی کتاب اجارہ پڑھا رہے ہیں اور ابھی وہ کتاب کے آغاز ہی میں ہے۔ ہم ان کے درس میں شرکت کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سننے میں آیا کہ کتاب اجارہ ختم ہو گئی ہے۔ آیت اللہ ضیاء عراقی اور ان کے شاگرد 1 ماہ کے عرصے میں کتاب اجارہ مکمل کر کے غصب کی بحث میں وارد ہو گئے تھے۔ اسی اثنا میں ہمیں پتہ چلا کہ آیت اللہ غروی اصفہانی کمپانی نے اجارہ کی بحث شروع کی ہے۔ ہم نے ان کے درس میں جانا شروع کیا۔ استاد نے بحث کو باریک بینی کے ساتھ یوں کھول کر بیان کیا کہ کتاب اجارہ کا درس 2 سال تک جاری رہا۔ اسی طرح آپ نے آیت اللہ حاج سید ابو الحسن اصفہانی اور حاج شیخ محمد کاظم شیرازی، جنہوں نے مکاسب کا حاشیہ لکھا ہے، ان سے بھی استفادہ کیا اور آیت اللہ میلانی کے درس مکاسب سے بھی خاص طور پر بہرہ مند ہوئے۔ اس سلسلے میں خود آیت اللہ بہجت نے ایک نقطہ بیان کیا جو آئندہ صفحات پر ہم بیان کریں گے۔ آپ نے فقہ اور اصول کے علاوہ ابن سینا کے اشارات اور تنبیہات، نیز ملا صدر کی کتاب اسفار اربع مرحوم آیت اللہ سید حسین بادکوبئی کے پاس پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نجف اشرف میں ہی سطوح عالیہ کی
تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا اور کفایہ کے قابل استادوں میں یا اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ اسی دوران آپ نے کتاب سفینۃ البحار کی تالیف میں عظیم محدث مرحوم شیخ عباس قمی کی معاونت بھی کی۔ سفینۃ البحار کی خطی نسخے کا ایک بڑا حصہ آپ کے خط میں محفوظ ہے۔ صفحہ نمبر 32 عنوان ہے طالب علمی میں آیت اللہ بہجت کی فعالیت۔ جیسے کہ بیان ہو چکا کہ آیت اللہ بہجت حصول علم میں انتھک طبیعت کے مالک تھے اور اسلامی علوم کے حصول میں انتہائی جستجو اور محنت سے کام لیتے تھے۔ نجف اشرف کے ایک عالم دین فرماتے ہیں محمد تقی بہجت خاموش طمع نظر آتے تھے، لیکن مرحوم آیت اللہ غروی اصفہانی کو درس کے دوران سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے تھے اور پے در پہ مشکل اور بامعنی سوالات اور اعتراضات کرتے تھے۔ جب یہ بات آیت اللہ میلانی نے سنی تو آپ نے اسبات آمیز مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، میں نے محمد تقی بہجت میں خاص قابلیت اور لیاقت دیکھی تھی، جس کی وجہ سے میں نے انہیں آیت اللہ غروی اصفہانی کمپانی کی شاگردی میں بھیج دیا تھا۔ خود آیت اللہ بہجت اپنے استاد آیت اللہ میلانی کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ان کا مقاصد کا درس بظاہر درس سطح تھا، لیکن استاد ہر نشست میں زیادہ سے زیادہ مقاصد کی 2 یا 3 سطریں پڑھاتے تھے، حقیقت میں یہ درس خارج تھا۔ صفحہ نمبر 33 آیت اللہ بہجت کی علمی ذکاوت۔ وہ زندگی جس میں زہد و تقوی ہوتا ہے وہ مبارک، نیک، خوشبخت، غور و فکر میں مبنی اور روحانی مسرت و سکون کی حامل ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے پربرکت نتائج رکھتی ہے۔ اس عظیم انسان کی پارسائی، زہد اور فضل و کمال نے زمانے طالب علمی ہی سے ان کے رشد کے لیے ماحول سازگار کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ آیت اللہ شہروردی کے کفایے کے باقی شاگردوں سے عمر میں چھوٹے تھے۔ ایک روز آپ نے استاد کی گفتگو پر اعتراض کیا۔ دوسرے دن ان کے باقی شاگرد آپ سے کہنے لگے، بزرگ شاگردوں کی موجودگی میں تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اسی اثنا میں آیت اللہ شہروردی مسجد میں داخل ہوئے اور اس معاملے سے باخبر ہونے کے بعد کہنے لگے، انہیں کچھ نہ کہو، میں پوری بات بتاتا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے تو آیت اللہ شہروردی نے کہا، میں نے کل رات کفایہ کی شروحات کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ آیت اللہ بہجت نے بات ٹھیک کی ہے، اور پھر انہوں نے آقا بہجت کی ذہانت اور ذکاوت اور محنت کی تعریف کی۔ علامہ محمد تقی جعفری فرماتے تھے، ہم جب آقا شیخ کاظم شیرازی کے پاس درس فقہ یعنی مقاصد پڑھتے تھے تو آیت اللہ بہجت بھی اس درس میں شریک ہوتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ اعتراض کرتے تھے تو آقا کاظم پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور جواب دیتے، یعنی انتہائی دقت نظری اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ آیت اللہ بہجت کے اعتراضات کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ نجف اشرف میں ہی فضل و عرفان آپ کی پہچان بن چکا تھا اور آپ کا آقا قاضی سے خاص رابطہ تھا۔ صفحہ نمبر 35 عنوان ہے ایران واپسی۔ 1364 ہجری میں آیت اللہ بہجت معنویت سے ثقیل شدہ، سواد سے ہے یہ سیقل، سواد یہ قاف لام، سیقل شدہ دل، عشق خدا سے لبریز سینہ اور علم و حکمت کا بار لیے سرزمین ایران واپس آ گئے۔ آیت اللہ قوچانی کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ کی بندگی پر کاربند رہنے کی بنا پر اس کی طرف سے 21 کرامتوں سے نوازے جانے کے بارے میں آیت اللہ بہجت نے مجھے بتایا، مجھ سے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ لیا۔ جب وہ ایران واپس آئے تو میں نے حرم امام رضا علیہ السلام میں ان سے ملاقات کی اور ان سے عرض کی کہ ذات حق نے آپ کو جو کراماتیں عطا کی تھیں کیا وہ اب بھی باقی ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل باقی ہیں۔ ان 21 کرامتوں میں سے ایک کے بارے میں فرمایا، اگر چاہوں تو پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں اور بیک وقت اپنے آگے اور پیچھے یعنی پس منظر اور پیش منظر کا نظارہ بھی کر سکتا ہوں۔ اپنی جائے پیدائش پر واپس آنے کے بعد آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے اپنے آبائی شہر فومن میں ہی سکونت اختیار کی۔ نجف اشرف واپس جانے کی تیاری کے دوران حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی زیارت
اور حوزہ علمیہ قم کے سازگار حالات اور کیفیت کی جانچ پڑتال کے لیے قم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تب کی بات ہے جب آیت اللہ برجردی کو قم آئے ہوئے چند ماہ گزرے تھے۔ قم تشریف لانے کے بعد آپ نے فقہ و اصول کے درس خارج اور علمی علوم کی تدریس پر کمر ہمت کس لی۔ اسی دوران آپ کو نجف اشرف کے بزرگ اساتذہ کے یک کے بعد دیگرے اس فانی جہاں سے کوچ کی خبریں ملی، لہٰذا آپ نے قم میں ہی سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے قم میں آیت اللہ حجت کوہ کمرائی سے استفادہ کیا اور ان کی علمی نشستوں میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے۔ آیت اللہ برجردی کی فقہ اور اصول کی بحثوں میں حاضر ہو کر ابتدائی نشستوں میں ہی خواص کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ صفحہ نمبر 36، عنوان ہے فقہ اور اصول کا درس خارج۔ آپ کو اصول اور فقہ کا درس خارج دیتے ہوئے 50 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ غالباً آپ اپنی شہرت گریز طبیعت کی وجہ سے اپنے گھر میں تدریس کرتے تھے۔ گراں قدر علماء ایک طویل عرصے تک آپ سے کسب فیض کرتے رہے۔ ان میں سے بعض علماء کا شمار عصر حاضر کے نامی گرامی مجتہدین میں ہوتا ہے۔ آپ اصول فقہ کے درس میں اختصار پسند واقع ہوئے اور تفصیل اور دوسروں کی آراء کی وضاحت سے اجتناب کرتے ہوئے زیادہ تر دوسروں کی آراء کی طرف اشارہ کرتے تھے اور تحقیق اور ترقیق پر توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ آپ خود اصول فقہ میں تازہ افکار اور جدید نظریات کے مالک تھے، اسی لحاظ سے آپ کا اصول فقہ کا درس خارج نئے طلباء کے لیے مشکل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم اصول فقہ کے درس خارج کی بنسبت آپ کا فقہ کا درس خارج آسان اور رواں تھا۔ آپ آیات اور روایات سے استفادہ میں بہت دقت نظر اور ندرت فکر سے کام لیتے تھے۔ ایک بزرگ استاد سے منقول ہے، 50 سال پہلے ہم یہ سن کے بہت خوش ہوتے تھے کہ آیت اللہ بہجت نے قم میں درس خارج شروع کیا ہے۔ اس طرح ہم مرحوم غروی کمپانی کے مشکل نظریات کو ان کے اپنے شاگرد کی زبانی سن سکیں گے۔ اس وقت حوزہ علمیہ قم میں کسی ایسے شخص کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جو ان کے نظریات اور آراء کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے، کیونکہ بہت سے لوگ مرحوم غروی کمپانی کے نظریات اور آراء کو سمجھے بغیر ان پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم فاضل طلاب کی میت میں آپ کی درس میں حاضر ہوئے، لیکن 2 ماہ کے درس کے دوران ہم نے دیکھا آپ اسی کم سنی کے عالم میں صرف استاد غروی اصفہانی کے طرز استدلال کی وضاحت نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کے متوفی اتنے ہی مشکل اور دقیق طرز استدلال کے حامی تھے۔ آپ ابتدا ہی میں اصل بحث میں وارد ہو جاتے اور استاد کے نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحقیق اور تدقیق کے استدلال کی پرپیچ راہوں پر گامزن ہو جاتے تھے۔ ہمارے لیے ابھی مرحوم استاد کے مطالب روشن نہیں ہوتے تھے کہ آپ اپنے نظریات بیان فرماتے جو اتنے ہی مشکل اور دقیق ہوتے تھے، لہٰذا ہماری مشکل دگنی ہو گئی۔ ایک مرحوم غربی کمپانی کے مشکل نظریات اور دوسرے آپ کی پیچیدہ آراء، یوں مجبوراً ہم نے آپ کے درس میں جانا چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر 38، عنوان ہے تالیفات۔ اصول فقہ اور فقہ میں آیت اللہ بہجت کی متعدد تالیفات ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ہے۔ نمبر 1، دورۂ اصول یعنی مباحث الاصول۔ یہ دورۂ اصول آپ کا اپنا تحریری کردہ ہے اور اصول کی کسی اور کتاب کی شرح، حاشیہ یا تعلیقہ نہیں ہے۔ اس اصول کے دورے کا نام مباحث الاصول ہے، جو آپ کے اصول کے درس خارج کے چند دوروں کی تحقیق اور تدقیق کا نتیجہ ہے۔ مسلسل تحقیق اور عبارتی اختصار نے کتاب کے مطالب تک رسائی کو مشکل بنا دیا ہے، اور یوں یہ محض مطالعے کی کتاب نہیں رہی بلکہ کسی استاد کی رہنمائی میں پڑھی جانے والی کتاب بن گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب علم اصول کی حساس بحثوں کی بابت نئے نظریات پر مبنی ہے، اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ کتاب فقہ اور احکام کے استبنات میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔
نمبر 2 شیخ انصاری کی کتاب پر حاشیہ، صفحہ نمبر 39 پر ہیں ہم۔ شروع سے لے کر آج تک درجے والا یعنی اس کتاب کا بیشتر حصہ مقاصد کے متن کی بنیاد پر استوار ہے اور یہ معاملات کی اباحث کی بابت آپ کے تفصیلی نقطۂ نظر پر مشتمل ہے۔ شیخ انصاری کی مقاصد میں بیان نہ ہونے والا سلسلہ ابحاث شرائع الاحکام نامی کتاب کی تطبیع میں ہے، اور ہر باب میں خاص دقت نظر نوآوری اور اخلاقیات سے کام لیا گیا ہے۔ نمبر 3 کتاب طہارت کا مکمل دورہ۔ نمبر 4 کتاب صلاۃ کا مکمل دورہ۔ یہ دو کتابیں طہارت اور صلاۃ شرع کے متن کو بنیاد بناتے ہوئے اور جواہر الاحکام کی فنی اور علمی مشاغافیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے فروعی مسائل میں تازہ آراء پر مبنی ہے۔ مباحث الاصول کی بنسبت ان دو کتابوں کی نثر روانی سے متصف ہے۔ نمبر 5 ہے کتاب، یہ حاشیہ ہے ذخیرۃ العباد از آیت اللہ محمد حسین غروی معروف با کمپانی۔ یہ کتاب فارسی زبان میں فقہ فتاوی پر مشتمل ہے لیکن استدلال سے عاری نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت نے اپنی اس کتاب میں اپنے نظریات کو استاد کی آراء کے حواشی کے طور پر رقم فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ فقہ کی آخری ابحاث تک جاری رہتا ہے اور بہت سی فروعات فقہ میں اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد منظر عام پر آ چکی ہے۔ اور نمبر 6 پہ کتاب ہے شیخ مرتضی انصاری کی کتاب مناسک حج کا حاشیہ، یہ بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 41 پر ہیں ہم، اور باب نمبر 1 کا دوسرا حصہ ہے اور عنوان ہے اس کا مانوی سفر۔ دیوان حافظ کی غزل ہے تسیہ قدسی، غزل نمبر 132 صفحہ نمبر 123 پر ہے دیوان حافظ میں، اور یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے: تم جمشید کے جام کا راز تب دیکھ سکتے ہو جب میکدہ کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو گے۔ میں خانے کے در کے گدائی عجیب و غریب اکسیر ہے، اگر تم یہ عمل انجام دو تو مٹی کو سونا کر سکتے ہو۔ نیلی چھتری کے نیچے شراب اور مطرب کے بغیر مت رہو کہ اس ترانے کی بدولت غم کو دل بدر کیا جا سکتا ہے۔ مرحلہ عشق طے کرنے کے ارادے سے اپنے قدم آگے بڑھاؤ کہ اگر یہ سفر کر سکو تو یہ بہت سود مند ہے۔ صفحہ نمبر 43۔ آپ روحانی مسائل میں ذاتی قابلیت کے حامل تھے اور بلوغت سے قبل لڑکپن کے زمانے میں ہی اپنی نیک طبیعت کی بنا پر نماز جماعت کے دوران پرہیزگار علماء کے روحانی حالات اور کمالات کو محسوس کرتے تھے۔ آپ اسی وقت سے اپنے لیے ان روحانی احوال کے حصول اور ان میں تکامل کے خواہاں تھے۔ آپ فومن شہر میں پاک دل بزرگ عالم دین سے آشنا ہوئے جو سعیدی کے نام سے مشہور تھے اور نماز میں خاص حال کی کیفیت رکھتے تھے۔ آپ بچپن سے ان کی نماز سے جماعت میں شریک ہوتے تھے، ان کے ہاں آمد و رفت رکھتے تھے۔ آپ کے شہر کے بعض معمر افراد کا کہنا ہے آپ کمسنی کے عالم میں سعیدی صاحب کے گھر کے دروازے پر ان کا انتظار کرتے تھے اور مسجد تک ان کے ساتھ رہتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں جب آپ کربلا تشریف لائے، جس کے بارے میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کے رواق میں نماز پڑھانے والا مرد خدا جو نماز کے دوران عجیب حالت رکھتا تھا، آپ کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آپ اس مرد خدا کے بارے میں فرماتے تھے: میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے رواق میں ایک عالم دین کو نماز پڑھاتے دیکھا جو مخصوص حالت کا حامل تھا۔ دوسرے دن میں نے نماز کی صبح ان کی اقتداء میں ادا کی۔ اس وقت میرے مکلف ہونے میں 1 سال یا اس سے زیادہ عرصہ رہتا تھا، اور میں اتنا چھوٹا تھا کہ اس مخمصے میں رہا کہ پہلی صف میں موجود 4 طاق نیچے کھڑا ہو جاؤں یا باہر۔ انہوں نے نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی۔ میں نے ان کی نماز جماعت میں عجیب اور ناقابل بیان حالت
اور رقت کا عالم دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنے شہر کے روشن ضمیر بزرگ کے علاوہ کسی اور میں نہیں دیکھا تھا، اور بعد میں بھی کم ہی کسی کی نماز میں دیکھا۔ یہ واقعہ بلوغت سے قبل ہی آپ کے باطنی لطافت اور روحانی حالات اور مقامات کے ادراک کا آئینہ دار ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان امام جماعت کی وجہ شہرت ان کی علمیت تھی اور سلوک اور معرفت کی راہوں پر ان کے ایسے مقام کو کسی کو شائبہ تک نہیں تھا۔ آپ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ استاد آیت اللہ بہجت اپنے استاد آیت اللہ نائینانی کی عظمت و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے، وہ علمی مقام کے ساتھ ساتھ بہت بلند معنوی مقام رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ پہلو سامنے نہیں آیا۔ میں لڑک پن سے ان کی نماز جماعت میں شرکت کرتا اور ان کے حال احوال کو درک کرتا تھا۔ نیز آپ کا اپنی تمام گفتگو اور نصیحتوں کے دوران اس نقطے کی تاکید کرنا کہ تمام کمالات کی بنیاد ترک گناہ اور دل کے دروازے پر نگہبان بٹھانا ہے، اس بات کی غماز ہے کہ آپ اس وقت سے اس وادی میں قدم رکھ چکے تھے اور دل کی ایسی محافظت کی کہ کوئی ایک برائی بھی آپ کے دل میں داخل نہ ہوئی جسے بعد میں دل سے نکالنے کی نوبت آتی۔ صفحہ نمبر 45، عنوان ہے مرزا علی آقا قاضی کی خدمت میں رسائی۔ آپ کی بے چین روح چین پانے کے لیے متلاطم سمندر کی موجوں کی طرح ساحل کی تلاش میں تھی۔ اسی وجہ سے آپ شفیق اور با معرفت استاد کی تلاش میں سرگردہ تھے تاکہ اس کا ہاتھ تھام کر انسانیت کا لطیف اور مشکل راستہ طے کر سکیں۔ آپ نے کربلا میں قیام کے دوران ہی باکمال عارف، فلسفی اور سیر و سلوک کے راہی آیت اللہ حاج سید محمد حسن الہی طباطبائی تبریزی سے ملاقات کی۔ وہ علامہ طباطبائی کے بھائی اور آیت اللہ حق علامہ قاضی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے آپ کو الحاج مرزا علی آقا قاضی سے ملوایا اور یوں آیت اللہ بہجت 17 یا 18 سال کی عمر میں حاج مرزا علی آقا قاضی کے اخلاق کے شاگرد بن گئے۔ آیت اللہ قاضی وہی گوہر تھے جس کی آیت اللہ بہجت کو تلاش تھی۔ صفحہ نمبر 46 پر ہے، عارف شیراز کے بقول، عشق کے راستے پر بغیر رہنما کے قدم نہ رکھو، کہ میں نے خود سے 100 طرح کا اہتمام کیا لیکن بات نہ بنی۔ پیر مغان کی بندگی عجیب کیمیا ہے، میں اس کی خاک ہو گیا، تم مجھے اتنے بلند درجہ عطا ہوئے۔ نیز لکھتے ہیں، حافظ کی ہمت اور منہ اندھیرے اٹھنے والوں کے دم کی برکت تھی کہ مجھے غم روزگار سے نجات ملی۔ جی ہاں، بالکل کوئی بھی انسان مہربان، بالغ نظر اور پہنچے ہوئے رہنما سے بے نیاز نہیں ہوتا، بلکہ سب کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حافظ شیرازی ایک اور جگہ فرماتے ہیں، عشق کے راستے پر بغیر رہنما کے قدم نہ رکھو، کیونکہ جس کو اس راستے میں رہنما نہیں ملا وہ گم ہو گیا۔ اے راہ حرم کے رہنما، خدا کے لیے مدد کر کہ عشق کے صحرا کا کوئی کنارہ نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 47، سیر و سلوک کے راستے میں درپیش مشکلات۔ جب سے سورج چمک رہا ہے تب سے لے کر آج تک سورج دشمنی کا بازار گرم ہے، کیونکہ ہر زمانے میں ایسی چمگادڑیں رہی ہیں جو سورج کی روشنی کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، اور ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو ہر اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور ان کے خیال میں حقیقت وہی ہوتی ہے جسے وہ جانتے ہیں، جبکہ جو مطلب دوسروں کے لیے قابل فہم ہو لیکن خود ان کے لیے ناقابل فہم ہو، ان کے خیال میں وہ مطلب حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لوگ جسے نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس غلط فکر نے کتنی زبانیں ہیں جو بند نہیں کی، کتنے قلم ہیں جو نہیں توڑے، اور کتنے ہی پسماندگیاں اور مصیبتیں ہیں جو معاشرے کے نام نہیں کی۔ جنگ و جدال کی دردناک اور طویل تاریخ نو دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ جنگ و جدال کی دردناک اور طویل تاریخ نور حقیقت کو درک نہیں کر سکنے پر ہی استوار ہوتی ہے، اور اسی کوتاہی اور فکری پسماندگی کی وجہ سے بہت سے اولیاء اللہ اور اہل معرفت
گوشہ نشینی اور دار کی نظر ہو گئے۔ علامہ طباطبائی کے بقول کتنے خالاج ہیں جو دار کی نظر ہو گئے، کتنے فرہاد ہیں جو پہاڑوں میں مر گئے۔ جی ہاں، یہ تنگ نظر ہر اس مسلک اور نظری کو قبول نہیں کرتے جو ان کی چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اولیاء دین کی خاموشی اور سکوت کی تاکید کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ تجھے پتا ہے کہ جنگ اور عود کیا کہہ رہے ہیں؟ چھپ کر شراب پی کے لوگ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، عشق کی عزت اور عاشقوں کی رونق کے خلاف ہو گئے ہیں، جوانوں میں عیب نکالتے ہیں اور بوڑھوں کی سرزنش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رمز عشق نہ کہو اور نہ سنو۔ یہ ایک مشکل حکایت ہے جسے وہ بیان کرتے ہیں۔ ان بے بصیرت اور کوتا نظروں کے لیے ناممکن تھا کہ وہ عارف الہی آیت اللہ بہجت کی زندگی میں اس راہ سعادت کو کہ جس کے آپ راہور تھے پہچان سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنی زبانیں آپ پر لعن طعن اور تہمت اور دشنام کے لیے بے لگام چھوڑ دی۔ بعض مصدقہ اور باخبر شخصیات سے سننے میں آیا کہ چونکہ آیت اللہ بہجت حضرت علامہ قاضی کی خدمت اور محضر سے مشرف ہو رہے تھے، اس لیے نجف کے کچھ ایسے علماء جو اہل معرفت اور اہل دل نہیں تھے، آیت اللہ بہجت کے والد گرامی کو شمال ایران میں پیغام بھجوائے کہ آیت اللہ بہجت گمراہ ہو گئے ہیں اور فلاں شخص یعنی علامہ قاضی کی محفل میں جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے والد نے آپ کو خط لکھا کہ میں راضی نہیں کہ تم واجبات کے علاوہ کوئی اور عمل انجام دو، اور میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہوں کہ تم نماز شب پڑھو۔ آپ نے اپنے والد محترم کے خط کو علامہ قاضی کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے والد محترم یوں فرماتے ہیں، اب میرا فریضہ کیا ہے؟ علامہ قاضی نے فرمایا، آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی۔ علامہ قاضی نے فرمایا، جاؤ اپنے مرجع تقلید سے پوچھو۔ آپ اپنے مرجع تقلید آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہی سوال پوچھا کہ میرا فریضہ یعنی تکلیف کیا ہے؟ مرجع تقلید سید اصفہانی نے فرمایا، باپ کی اطاعت آپ پر واجب ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ بہجت ایک عجیب و غریب خاموشی اختیار کرتے ہیں اور گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ پرہیز طولانی ہو جاتا ہے، اور آپ بحر سکوت میں کچھ یوں غوطہ زن ہو جاتے ہیں کہ اشیاء ضرورت کی خریداری کے لیے خادم مدرسے سے التماس کرتے ہیں کہ وہ خرید لائے، یا اشیاء ضرورت دکاندار کو کاغذ پر لکھ کر دے دیتے ہیں اور بات نہیں کرتے۔ آپ آقا سید محمد کاظم یزدی کے مدرسے میں سکونت پذیر تھے، جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سڑک کی طرف اور دوسرا گلی کی طرف کھلتا تھا۔ آپ زیادہ تر گلی والا دروازہ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تاکہ لوگوں سے آمنا سامنا کم سے کم ہو۔ سید آیت اللہ حاج شیخ عباس کوچانی فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت پر خاموشی کے عرصے میں عالم ملکوت کے ایسے درواہ ہوئے کہ جن کی بابت آپ نے مجھے پابند کیا کہ میں ان کے اسرار فاش نہ کروں۔ نجف کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا بہجت تب تک آقا بہجت نہیں بنے جب تک آپ برسوں اپنی ابا اپنے سر پر اوڑھ کر دروس میں نہیں گئے اور اسی طرح واپس نہیں آئے تاکہ کسی سے سامنا نہ ہو اور بات نہ کرنا پڑے۔ آپ نے آداب معاشرت نبھاتے ہوئے صرف ضروریات پر اکتفا کرتے ہوئے گفتگو فرماتے تھے۔ ابھی تک جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہی وہ احساس ہے جس پر آقا بہجت کا سفر معرفت استوار تھا۔ در حقیقت اسی کو عرفان اور سیر و سلوک کے منازل طے کرنے کے بنیادی رمز شمار کیا جاتا ہے، اور الہی راستے پر چلنے کے شوقین لوگوں پر فرض ہے کہ وہ الہی معرفت رکھنے والوں کے طرز بود و باش کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ ہم ان نکات کو بطور خلاصہ درج کرتے ہیں جن پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن پر آپ نے اپنی گفتگو میں زور دیا اور رہوان الہی کو ان کی طرف دعوت دی۔ نمبر 1، نماز کو مانوی آداب اور حضور قلب سے بجا لانے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، ترک معصیت اور گناہوں سے چھٹکارنے کا
فولادی عزم کہ یہ معرفت الہی کا بنیادی ترین عنصر ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونا اور ان کی سیرت اور سنت اور حالات زندگی پر غور و فکر کرنا، یہ درس اخلاق کا بہترین نمونہ ہے، اور یہ نیک صفات کی طرف دعوت دیتا ہے اور بری صفات سے روکتا ہے۔ اخلاقی کتب کے مطالعے سے کئی گنا زیادہ مؤثر اقدام ہے یہ۔ نمبر 4، بے معنی اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے خاموشی اور سکوت کو اپنی عادات بنانا کہ یہ عمل گناہ سے بچاؤ کا بہترین قلعہ شمار ہوتا ہے۔ نمبر 5، نااہل لوگوں کے سامنے اسرار کی حفاظت، اس معاملے میں آقا بہجت بہترین رول ماڈل ہیں اور لفظ کوتم، یہ فارسی کا کوئی لفظ ہے، کا بہترین مصداق ہیں۔ نمبر 6، والدین کی اطاعت، اگرچہ راہوان حق کو ایسا لگے کہ اس امر میں والدین کی اطاعت معرفت کے حصول میں رکاوٹ ہے، لیکن سر انجام والدین کی اطاعت آپ کے سفر معرفت میں ممدو و معاون ثابت ہوتی ہے، اور اس کا کیمیا بخش اثر بہت جلد آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ مزید نکات آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی، ہدایات، کرامات اور حکایات کے ضمن میں فصول ما بعد میں مذکور ہے، یعنی کہ آگے ہم انشاءاللہ ان کے دوسری فصلوں میں بیان کریں گے۔ یہاں پر فصل اول کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں دوسری فصل